السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ آپ سب کو امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم قرآن سیریز کی ایک آیت ایک کہانی میں بہت ہی دلچسپ کہانی لے کے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج کی کہانی کس بارے میں ہے؟ آج کی ایک کہانی جو ہے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تجسس نہ کرو، کہ آپ یہ نہ سوچو کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو چلے آئیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ریتا اپنے کمرے سے نکلی تو امی جان اپنے کمرے میں کوئی چیز رکھ رہی تھی۔ ریتا چھپ کر ان کو دیکھنے لگ گئی، لیکن اسے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ ریتا نے سوچا جب امی جان کچن میں کام کر رہی ہوں گی میں تب ضرور دیکھوں گی کہ امی جان نے الماری میں کیا چیز رکھی ہے۔ امی جان چیزیں رکھ کے کچن میں گئیں تو ریتا نے جلدی سے آ کے الماری کھولی اور وہ لفافہ ڈھونڈنے لگ گئی جو امی جان ابھی رکھ کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں امی جان کسی کام سے کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ ردا تو الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ امی جان نے ردا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ردا بیٹی آپ میری الماری میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مجھ سے مانگ لیں یا میری اجازت سے پوچھ کر میری الماری کو آپ کو کھولنا چاہیے تھا۔ ردا نے ڈرتے ڈرتے کہا، امی جان وہ میں نے سوچا کہ میں نے آپ کو الماری میں کچھ رکھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ میں ڈھونڈ رہی تھی۔ امی جان نے ردا کو سمجھایا کہ بیٹا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس عمل کو تجسس کہتے ہیں۔ کسی کی باتوں کو چھپ کر سننا، کسی کے عیب کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ سب تجسس ہے۔ آپ نے چھپ کر دیکھا کہ میں کچھ رکھ رہی ہوں، آپ نے اس کو بعد میں میرے سے نہیں پوچھا بلکہ آپ اس کو خود ڈھونڈنے میری الماری آپ نے چوری چھپے کھولی، تو یہ تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم تجسس نہ کرو۔ لیکن امی جان میں نے تو آپ ہی کی الماری کھولی تھی اور آپ تو میری امی ہیں۔ بیٹا یہی بات تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہم چھپ کر اگر کسی کی بھی بات سننے کی کوشش کریں گے یا کسی کی بھی الماری یا پرس یا اس کی ڈائری کوئی بھی چیز کھول کر دیکھیں گے تو وہ تجسس ہی ہوتا ہے۔ بے شک وہ آپ کی امی ہوں، ابو ہوں، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھپھو چچا تایا، کوئی بھی اسکول کی کوئی فرینڈ ہو، ٹیچر ہو، یہ سب چیزیں بیٹے تجسس میں ہی آئیں گی۔ لیکن امی جان مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس چیز کو تجسس کہیں گے۔ بیٹی میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں کہ کسی کے گھر میں اس وجہ سے جانا کہ وہاں پہ ہم معلوم کر سکیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کیا بات کر رہے تھے، اس غرض سے کسی کے کمرے میں اسپیشل جانا، یا کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو کان لگا کے وہاں پہ کھڑے ہو جانا کہ ہم اس کی باتیں سنیں کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، پھر آ کر اس کے بارے میں بات کرنا۔ ردا نے امی سے پوچھا، لیکن امی جان اگر ہمارا بہت ہی دل کر رہا ہے کہ ہم کسی کی بات سنیں، کسی کی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پیاری بیٹی آپ کو تب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یاد کر لینا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور یہ بھی یاد کرنا ہے کہ اگر مجھے کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اور میں نے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہوا ہے۔ جب ہم یہ چیز سوچیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ اس کام سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے امی جان، آئندہ میں انشاءاللہ اگر میرا کبھی ایسا دل بھی کر رہا ہوگا تو میں اس چیز کو ضرور یاد رکھوں گی کہ میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز سے مجھے منع کیا ہے تاکہ میں اچھی مسلمان بن سکوں۔ انشاءاللہ میری بیٹی بہت اچھی بات ہے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا ہے کہ تجسس نہیں کرنا چاہیے، کسی کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے۔ ٹوہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے اسپیشل جا کے کسی کے پاس کھڑے ہونا تاکہ ہم سن سکیں وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے گھر میں جھانکنا کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس گھر میں کیا کام ہو رہا ہے، اور پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بات سن کے کسی دوسرے کو آ کے وہ بتانی ہوتی ہے، کوئی دوسرا بھی آپ سے کہے نا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ فلانے گھر میں کیا ہو رہی ہے، فلانے کمرے میں کوئی کیا بات کر رہا ہے، تو آپ ان کو منع کر دیں گے کہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہوا ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کو اب ختم کرتے ہیں،
اور دوبارہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ان اچھی اچھی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے، اور چیزیں اگر اچھی لگیں تو چینل کو مزید آگے شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔